اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم فاما بعد۔ دوستو، آج ایک ایسے بزرگ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جس نے 500 سال عبادت کی اور اس 500 سال میں ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ، اس بزرگ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اس نے اپنے 500 سال عبادت میں کیسے گزارے، اس کی روزی روٹی کا انتظام کہاں سے ہوتا تھا۔ تو دوستو، اس واقعے کو سننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا۔ جب تک ہم ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوستو، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے چوٹی پر ایک غار تھا جس میں ایک بزرگ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عبادت کرتے تھے۔ اس بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی تھی کہ اس پورے پہاڑ، پورے علاقے کا جو پانی تھا وہ کڑوا تھا، لیکن جہاں پہ یہ بزرگ رہتا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کیا ہوا تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اور اس سے سردی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا پانی نکلتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے لیے جہاں پہ یہ عبادت کرتا تھا اس غار کے سامنے ایک انار کا درخت اگایا تھا جو کہ سال 12 مہینے انار دیتا تھا۔ حالانکہ انار کا فصل جو ہے وہ یعنی انار سال میں ایک دفعہ میوہ دیتا ہے، لیکن یہ درخت جس شاخ سے یہ بزرگ انار کاٹتا تھا، صبح اس شاخ پہ اسی جگہ پہ دوسرا انار ہوتا تھا، اور اتنا میٹھا تھا کہ ایک انار کھانے سے اس بزرگ کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اس بزرگ نے پورے 500 سال اس غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، جب یہ بزرگ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے فضل و کرم سے اس کو لے جاؤ جنت کی طرف۔ تو اس بزرگ نے اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت کی طرف بھیج رہے ہیں، جو میں نے 500 سال عبادت کی تھی وہ کہاں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بندہ حساب مانگ رہا ہے، تو اس کے ساتھ حساب کریں گے۔ تو بزرگ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگ سے فرمایا کہ میری عبادت کتنے سال تو نے کی ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ یا اللہ 500 سال۔ تو فرشتوں سے کہا کہ 100 سال ایک آنکھ کے اور 100 سال دوسرے آنکھ کے بدلے اس کے کاٹ دو، تو کتنے بچ گئے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ بقایا 300 سال بچ گئے، یعنی اس دنیا میں تم جو عبادت کرتے تھے، میں نے تم کو جو آنکھیں دی تھی جس سے تم پورے زمین آسمان کو، ہر چیز کو صاف دیکھ رہے تھے۔ تو فرشتوں سے فرمایا کہ اس پورے علاقے کا جو پانی تھا وہ کڑوا تھا، میں نے اس کے لیے اس پہاڑ میں اس کے غار کے سامنے ایک چشمہ جاری کیا میٹھے پانی کا، جو صبح و شام یہ بندہ پیتا تھا۔ تو 100 سال اس کے کاٹ دو، بقایا کتنے بچ گئے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ 200 سال۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انار کا درخت جو اس کے لیے میں نے اگایا تھا، حالانکہ انار کا جو میوہ ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے،
لیکن اس کے لیے سال 12 مہینے میں نے اس درخت کو حکم دیا تھا کہ جیسے ہی یہ انار کاٹے گا تم نے صبح کے لیے ایک دوسرا انار اس کے لیے پیدا کرنا ہے۔ یہ میرا حکم تھا۔ تو میٹھا انار صبح شام یہ کھاتا تھا، تو 100 اس کے کاٹ دو، بقایا کتنے بچ گئے؟ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ بقایا تو 100 بچ گئے، 400 تو کٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کی جو توفیق اس کو دی تھی، 100 سال اس کے کاٹ دو، بقایا کتنے بچ گئے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ حساب تو برابر ہو گیا، اب تو بندہ پس جائے گا۔ تو پھر اس بزرگ نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ میری عبادت کو چھوڑ، اپنے فضل و کرم سے مجھے بخش دے۔ جو عبادت میں نے آپ کی ہے یا اللہ وہ اپنی جگہ پہ رکھ، اپنی فضل و کرم مجھ پہ فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اسے میرے فضل و کرم سے جنت کی طرف لے جاؤ۔ تو وہ بزرگ خوشی خوشی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ تو دوستو اس واقعے کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جو عبادات اللہ تعالیٰ کی ہم کر رہے ہیں اس پہ ہم ناز نہ کریں، اس پہ ہم فخر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، یا جو نیک عمل کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری اس عمل کو نہ دیکھ، اپنا فضل و کرم ہم پہ فرما۔ ہمارا کیا عمل ہے اللہ کے سامنے؟ اگر ہم اپنی پوری زندگی ایک سجدے میں اللہ کے سامنے گزارے تو اللہ تعالیٰ کے اس ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے کہ اس نے ہمیں یہ کلمہ نصیب کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ احسان ہم اگر پوری زندگی ہم ایک سجدے میں گزارے تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو احسان ہمارے اوپر ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور نعمتوں کو تو اپنی جگہ پہ چھوڑ دو۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں ہمیشہ اپنے عبادات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فخر کرنے سے عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ اگر ہم اس پہ فخر کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں، یہ عبادت اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو کون سی عبادت پسند ہے؟ اللہ کو یہ عبادت پسند ہے کہ تم مخلص ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے، بس کسی دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ جو نماز ہے وہ بھی اللہ کے لیے، جو روزہ ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کسی کو خیرات، کسی کو صدقہ ایسے دیا کرو کہ اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ تو ایک مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو دوستو اس کی بڑی تشریح ہے، یعنی ہم جو بھی عبادات کریں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس میں ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، بس۔ جب اللہ راضی ہوا تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ دنیا اور آخرت سبھی تو اللہ کے ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہوا تو پھر دوستو تباہی ہی تباہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کو میرے سامنے رکھ دیا جائے اور جنت کو بھی میرے سامنے رکھ دیا جائے تو میرے ایمان میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی جو میرا ایمان اللہ پہ ہے
وہ نہ جنت کو دیکھنے سے کم ہوگا اور نہ جہنم کو دیکھنے سے بڑھے گا، بلکہ جو ایمان جنت اور جہنم کو دیکھے بغیر میرا اللہ پر ہے، وہ جنت اور جہنم کو دیکھنے سے کوئی فرق اس پہ نہیں پڑے گا۔ یعنی اتنا ایمان مضبوط تھا۔ دوستو فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک غزوہ میں کسی کافر کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو وہ کافر گر گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کافر کے سینے پر بیٹھ گیا اور اپنا خنجر نکالا، تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پہ وار کر رہا تھا، اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک پر تھوک دی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ خنجر واپس اپنے میان میں ڈال دیا۔ تو کافر نے کہا کہ کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ میں نے تو آپ کے منہ، آپ کے چہرے پر بھی تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں آپ کو اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر مار رہا تھا، اگر میں آپ کو ماروں تو یہ میرے اپنی بے عزتی کے بدلے میں ہوگا کہ تو نے میری منہ پر تھوکا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں مار رہا ہوں، تو میں تجھے اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں، جاؤ۔ جب اس کافر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا تو وہ کافر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے واپس آ گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھا، کیونکہ جس دین میں اللہ کے دین کے سامنے اپنی بے عزتی کا کوئی خیال نہ ہو، وہی سچا دین ہے۔ جو مخلص، یعنی جو خاص اور خاص صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے ہو، اس میں اپنے عزت بڑھنے اور کم ہونے کا کوئی خوف نہ ہو۔ اپنی جانیں جس پہ ہم قربان کر رہے ہیں، تو ایسے دین پر ہماری جان قربان ہو۔ اس کافر نے اسی جگہ پہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو۔ دوستو ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی کا، ایک یہودی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ پیسہ ادھار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے تھے نماز پڑھنے، تو اس کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جو قرضہ آپ کے اوپر ہے میرا پیسہ یہاں رکھ اور پھر مسجد کی طرف جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کافر سے کہا کہ اتنی مہلت تو دے دو کہ میں نماز پڑھ کر واپس آ جاؤں۔ تو اس کافر نے کہا کہ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے اور یہیں پہ بیٹھ جاؤ، جب تک میرا پیسہ یہاں پر مجھے نہیں ملتا آپ کہیں نہیں جاؤ گے۔ صحابہ کو جب پتہ چلا تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کا سر ہم قلم کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ زیادتی ہے، اس بندے کے واقعی میں میرے اوپر پیسے ہیں، میں اس کا قرضدار ہوں، جب تک اس کے پیسے ادا نہیں ہوتے میں تب تک اس کے پاس بیٹھا رہوں گا۔ جب صحابہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں اس کافر نے سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے قرضے کے لیے مجھے یہاں پہ گروی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کافر نے فرمایا کہ ہمارے جو بزرگان تھے، ہماری جو کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آخری نبی کا یعنی جو نام ہے وہ محمد ہوگا، وہ تو مجھے پتہ چل گیا، لیکن ایک عادت آپ کی اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی کہ اس کے اخلاق اتنے اچھے اخلاق ہوں گے کہ دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملے گی۔
اس لیے میں آپ کا اخلاق چیک کر رہا تھا، آپ کا اخلاق دیکھ رہا تھا کہ آپ حقیقت میں وہی ہو یا نہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور اس کافر نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر اور مسلمان ہوا۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانی اگر ہم کریں تو بہت ہی آسان ہے، اگر ہم نہ کریں تو بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنا فضل و کرم ہم پہ فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بخش دیں۔ آمین ثم آمین۔